السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں منافقین اور ان کی نشانیوں پر، اور انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو ہم بلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ سورۃ البقرہ کا جو دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس پورے رکوع میں منافقین کی جو پوری ایک ان کا گروہ ہے نا، ہر ایک طرح کے منافق کی اس میں نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں اس رکوع میں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ among the people are those who say we believe we believe in Allah and in the last day but they are not believer، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ مومنین میں سے نہیں ہیں، وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے منافقین کی، وہ یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں، یعنی کہ ظاہراً تو کہتے ہیں، لیکن باطن سے اللہ واقف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو گویا منافقوں کی جو پہلی نشانی ہمیں مل گئی وہ یہ کہ ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہوتا ہے۔ ان کا ظاہر باطن سے بالکل مختلف ہوتا ہے، جو وہ ظاہر میں بولتے ہیں باطن اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ منافقوں کی پہلی نشانی ہوگی کہ their inner is different from outer۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں تو اگر ہمارا دل جو ہم بول رہے ہیں، اگر ہمارا دل اس کی تائید نہیں کر رہا، اگر ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم کچھ اور بول رہے ہیں، ہم ظاہر جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بول رہے ہیں، لیکن دل جو ہے اندر سے وہ کہہ رہا ہے کہ دل اندر سے اس سے نفرت کرتا ہے، تو یہ بھی منافقت ہے۔ اور ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں یہ منافقت کی جو یہ قسم ہے بہت زیادہ رچ بس چکی ہے۔ دوسری یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، دو چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا نا منافقوں نے، کہ ہم ایمان لیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اس پر ایمان لانے کی بات اس میں وہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو جو اصل مسئلہ، اصل بغض اناد ہے وہ تھا ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کا جو بھی تسلط تھا مدینہ میں وہ مٹ گیا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو وہ اگر ایمان لانے کی بات بھی کرتے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں تو تاکہ وہ بچ جائیں اور مسلمان ان کو کچھ کہیں نہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اس میں بھی ایک مخفی پوائنٹ بتا دیا کہ ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بغض ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں نفرت ہے، they hate prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہرگز مسلمان مت سمجھنا جو صرف اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کی بات تو کرتے ہیں مگر رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ یا اور اس کو آج کے معاشرے میں ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں، ان کی ذلت کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی، جیسا کہ آج کل داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، امامے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹوپی کا، لڑکی کے حجاب کا، نقاب کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل بہت یہ کامن ہو گیا ہے۔ تو وہ بیسیکلی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مبارک کام تھے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو گویا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ منافقوں میں سے ہیں۔ تو یہ دو اس آیت میں سے ہمیں دو نشانیاں پتہ چل گئی۔ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فرسٹ ون their inner is different from outer، and second one they hate prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں نیکسٹ آیت پہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ they seek to deceive Allah and those who believe but they deceive none but themselves or they are not aware۔ اب یہاں پہ جو لفظ یخادعون ہے اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ یخادعون کا جو روٹ ورڈ آپ دیکھیں تو خادعین، خدا، ٹھیک ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ڈسیونگ، دھوکہ دینا۔ تو یہاں پہ منافقوں کی ایک اور ہمیں قسم پتہ چل گئی، دھوکہ دہی کی نفسیات۔ جو لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں وہ منافقوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو اب
ڈسیونگ کس کو منافق کہتے ہیں کہ یعنی کہ they seek to deceive Allah and those who believe، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ یہ ہوا ہے نا یخادعون اللہ، اس میں بہت سارے مترجمین نے، مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ کہتے ہیں ساتھ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کا جو دھوکہ دینا تھا نا، مطلب وہ آپس میں بھی تنہائی میں بھی بات کرتے ہیں کہ کیسا رسول ہے کہ ہم دل سے جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہ ہمیں پھر بھی بدستور مسلمان سمجھتا ہے، اس کو ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری منافقت سے یہ بے خبر ہے، یہ کیسا رسول ہوا۔ تو گویا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ جب ایمان والوں سے منافق ملتے تو بڑی چکنی چپڑی باتوں سے جو ہے وہ ان کے ایسے کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے۔ تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہمیں امپورٹنٹ مل رہا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، اللہ کو دھوکہ دینا، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ تو مخادعت، اللہ سے مخادعت، رسول سے مخادعت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ رسول کو اذیت دینا خدا کو اذیت دینا ہے، اور اللہ رسول اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی طرز عمل اختیار کیا کہ یخادعون اللہ، کہ وہ تو رسول کو تو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دوسری بات کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے چاہتے ہیں۔ تو آج کل بھی دیکھ لیں، جو بھی آپ ہمارے معاشرے میں تو دھوکہ دہی کی نفسیات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر شخص ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مگن ہے، مصروف ہے۔ تو یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے، منافقوں کی ایک نشانی ہے۔ اور وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ وہ اپنی جانوں کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حاکم المستدرک کی روایت ہے کہ جھوٹ، بددیانتی اور وعدہ خلافی یہ سب جہنم کا باعث ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم نہیں، اس کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن کر لیں کہ منافق جو ہے وہ یہ تو کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اپنا باطن جو ہے وہ اللہ سے چھپا سکتے ہیں، وہ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ اللہ تو باطن کو جانتا ہے، لیکن وہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک روایت جو ہے وہ منقول ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری تمام امت حالت خمیر میں پیش کی گئی، بس میں نے سب کو جان لیا کہ ان میں سے کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ تو جب منافقوں نے یہ روایت سنی تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ یہ محمد دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے مومن اور کافر ہونے کا بھی پتہ ہے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ ان منافقوں کے یہ طعنے وغیرہ پہنچے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کی تباہی کا کیا عالم ہوگا جو میرے علم کی وسعت پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں محمد تمہیں خبر دیتا ہوں جس کی چاہت تم مجھ سے، مطلب قیامت تک کی خبر دیتا ہوں، تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے بعض مخفی نوعیت کے جو ہے وہ سوالات بھی ہوئے۔ تو بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے خاموش ہوئے کہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ سورہ المائدہ میں یہ آیت موجود ہے کہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان شرانگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ تو گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت پر جو لوگ طعنہ درازی جو ہے وہ طعنہ زنی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی منافقوں میں سے ہیں، اور ان کی تباہی کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ ایک بکلیٹ بھی میں نے جو ہے وہ تیار کی تھی، اور یہ جن لوگوں کے پاس بکلیٹ ہے وہ اس میں یہ ساری احادیث میں نے عربک ود ریفرنس مینشن کی ہیں۔ اب آتے ہیں نیکسٹ آیت پہ کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہ in their hearts is a sickness and Allah has increased their sickness. They will have a painful punishment because of their denial یا because of their lies. اب یہاں پہ ایک اور منافقوں کی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے نشانی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور آگے فرمایا کہ جو جھوٹ کرتے تھے بدلہ ان کے، یعنی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. تو ان کے دل میں بیماری کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ ان کے جھوٹ کی وجہ سے. جو وہ جھوٹ بولتے رہے، اوپر جتنی بھی آیات میں منشن ہوا وہ سب جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کبھی دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ سارے جھوٹ تھے. ان جھوٹ بولنے کی وجہ سے بار بار ان میں جو ہے وہ منافقت پیدا ہو گئی، اور وہ منافقت ایک بیماری ہے. یہ بات سمجھا کہ منافقت ایک بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اور جھوٹ جو ہے منافقت کی ایک علامت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، منافقوں کی علامات والا چیپٹر ہے، اس میں ہے کہ منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور ورڈ جو نوٹ کرنے والا وہ یہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اب یہاں پہ جو لفظ عذاب ہے اس کا روٹ ورڈ دیکھ کے عین ذال با عذب. ٹھیک ہے. اب عذب کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نہایت میٹھا شیریں، جیسا کہ سورہ الفرقان میں کہ ھذا عذب فرات، کہ یہ نہایت میٹھا شیریں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی جو عذب کا ہے وہ یہ کہ عذب الرجل، سخت دکھ اور کھانا پینا چھوڑ دینا اور اپنی جو آرائش وغیرہ اس کو چھوڑ دینا، اس کے معنی میں آتا ہے عذب. ٹھیک ہے. عذاب. تو گویا تعذیب کیا ہوئی کہ زندگی کی جو آلائشیں، راحت و سکون اور جو راحت حیات ہے اور جتنی بھی آپ کہہ لو زندگی گزارنے کے سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان کو ترک کر دینا، ان کا چھوٹ جانا، زندگی سے، ان کا زندگی سے نکل جانا عذاب کہلاتا ہے. تو اب عذاب دو طرح کا آپ دیکھ لیں ہوتا ہے. ایک عذاب عظیم کا ذکر ہوا. آپ یہ دیکھیں قرآن حکیم میں اسی صورت میں آیت نمبر 7 میں کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا عذاب عظیم. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پر منافقین کے لیے کیا یوز کیا؟ عذاب علیم. اب عذاب عظیم اور عذاب علیم میں یہ فرق ہے کہ جو عذاب عظیم ہے نا وہ ہوتا ہے کوانٹٹی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. کوانٹٹی مطلب کہ اس کی مقدار کے لحاظ سے. اور جو ہوتا ہے نا عذاب علیم وہ ہوتا ہے اس کی حیت اور اس کی جو ہے مقدار بھی اور اس کی جو ہے وہ کوالٹی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اس کی ترکیب، اس کی حیت کے لحاظ سے، یعنی کہ کوالٹی اینڈ نیچر کے لحاظ سے. تو شدید کون سا ہوا؟ عذاب علیم والا، کیونکہ اس میں اس کی نوعیت بھی شدید ہوگی، اس کی کوالٹی بھی زیادہ ہو اچھی والی ہوگی عذاب کی، اور کوانٹٹی میں بھی وہ زیادہ ہوگا. تو اس پوائنٹ ہمیں یہ واضح پتہ چل گیا کہ کفار سے زیادہ منافقوں کو سخت عذاب کی وعید ہے. ٹھیک ہے. کہ کفار کے لیے جو ہے وہ عذاب عظیم کا لفظ یوز ہوا تھا، اور یہاں پہ منافقوں کے لیے عذاب علیم کا. تو اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اچھا یہاں پہ پہلے ترجمہ کے لیے and when it is said to them do not make trouble on earth they say we are only reformers. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب تفسدو یعنی فساد کی ہم جو ہے اس کا اس پوائنٹ کو کلیئر کر لیں کہ فساد کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے. ہر وہ چیز جو اپنے اعتدال سے نکل جائے فساد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو اپنے اعتدال سے نکل جائے یعنی کہ عدل سے ہٹ جائے وہ فساد کہلاتی ہے. تو اب یہاں پہ فساد فی الارض، ٹھیک ہے، لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو. تو وہ لوگ اس زمین میں فساد کے اوپر جتنی بھی اب زمین میں چیزیں آ جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ساری انکلوڈ ہوں گی، چاہے وہ فتنہ پرورش ہو، چاہے وہ منفی انداز فکر ہو، چاہے وہ جو ہے آپ کہہ لو مفسدانہ سوچ ہو، جو بھی ہو اس پہ، چاہے وہ ظلم و زیادتی ہو، اس میں وہ ساری چیزیں فساد فی الارض میں آ جاتی ہیں. اور عدل کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا. یعنی اگر کوئی چیز وہاں رکھ دی جائے جس کی وہ مستحق تھی تو یہ عدل کہلائے گا، اور اگر وہاں سے ہٹا دی جائے یعنی کہ جس کی وہ مستحق نہیں تھی اس کو وہاں پہ رکھ دیا جائے تو یہ فساد یا ظلم کہلائے گا. تو اب فساد فی الارض سے کیا مراد ہوا؟ زمین پہ جتنی بھی ظلم و زیادتی، جتنے بھی کام
جو کہ انسانی معاشرے میں جو ہے وہ اعتدال سے نکل جائیں، انسانی معاشرے میں عدل اور انصاف پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی راہ سے نکل جائیں اور ایک تباہی اور بربادی لائیں معاشرے میں، ٹھیک ہے، اور صلاح اور فلاح کے راستے میں رکاوٹ آئیں، وہ سب فساد فی الارض میں آتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ فساد کی ریفرنس، دوسری اس میں جو منافقوں کی ہمیں خصوصیت پتہ چل رہی ہے، ان کی نشانی پتہ چل رہی، وہ یہ کہ وہ خود کو صرف عقل مند سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ٹو کنسیڈر ادرز ایز فول اینڈ اونلی ون سیلف ایز وائز اینڈ پروڈنٹ، ٹھیک ہے، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں، یعنی کہ خود کو بڑا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ مصلحہ سمجھتے ہیں، خود کو بڑا اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی لوگ فسادی ہوتے ہیں۔ آگے قرآن پاک نے یہ فرما دیا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ ان فیکٹ they are trouble makers but they are not aware، کہ آگاہ ہو جاؤ وہی لوگ فسادی ہیں مگر وہ نہیں جانتے، ٹھیک، یعنی کہ وہ فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں اور تجربہ یہ ہے کہ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم فساد برپا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم فسادی ہیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ قرآن پاک نے پوائنٹ بتا دیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ یعنی کہ اس آئے روز نیا سے نیا جو ہے وہ اجتہادی تحریکیں، آئے روز نیا سے نیا جو ہے وہ باطل فرقہ، آئے روز نئے سے نئی تحریکیں اور بڑی متکبر تحریکیں جو ہے وہ مارز وجود میں آتی ہیں، اور ان کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، مسلمان اعتقادی طور پر جو ہے اور عملی طور پر بھی گمراہی کا شکار ہیں، ہم ان کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نعرہ ملتا ہے، اور بعض مسلمان ان یعنی کہ اصلاح پسند جو نعرے ہیں کہ اصلاح ہماری اصلاح ہو جائے گی، ان نعروں سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کے ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ حقیقت میں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہی بات قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہی فساد برپا کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہو اگلی آیت میں اس کو مزید اس پوائنٹ کو کلیئر ہو جائے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، and when it is said to them, believe as the people have believed, they say, shall we believe as the fools have believed? In fact, it is they who are the fools, but they do not know۔ یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم، کہ ان فیکٹ دے آر دا فولس بٹ دے ڈو ناٹ نو، کہ اب یہاں پہ جو ورڈ اب کہہ لو کہ آمن السفہاء یوز ہوا، تو سفہاء کا روٹ ورڈ سین فا اور ہا، ٹھیک ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خفت، کمزوری، ردی پن، ہلکا پن۔ تو انسان کا سب سے ہلکا پن کیا ہے؟ اس کا کم عقل ہونا، ٹھیک ہے، کم عقلی انسان کا سب سے ہلکا پن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو منافقوں کی بتائی جا رہی ہے نشانی وہ یہ کہ وہ دنیا پسند، یعنی کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ مانو تو وہ کہتے ہیں ہم ان پاگلوں کی طرح مانے۔ وہ کن کو پاگل کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو، مومنین کو۔ وہ کس لیے کہ جب ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مسلمانوں کو رسول اللہ کی غلامی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک آواز پر وہ جان مارنے کے لیے تیار ہوتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جو ہے وہ کار پر، ایک حکم پر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ان کی نظر میں مسلمانوں کی یہ والی جو اب کہہ لیں ایٹریبیوٹ تھا، وہ ان کے لیے پاگلوں والا تھا۔ وہ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے اور خود کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے کہ ہم تو جنگ پہ نہیں جاتے، ہم تو گھروں میں رہتے ہیں اور ہم تو جو ہے نا بچ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ خود کو عقل مند سمجھتے تھے کہ وہ بچ گئے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو وہ بیوقوف سمجھتے تھے کہ وہ جنگ میں گئے، شہید ہوں گے، مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو یعنی کہ وہ مادہ پرست ہوتے ہیں، دنیا پسند ہوتے ہیں، اور آخرت کو جو ہے نا وہ کم سمجھتے ہیں، دنیا سے انہیں بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ اور یہی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ یعنی کہ آخرت پسند اور دنیا پسند بہت کم، بلکہ ایسا ہے کہ دنیا پسند ہر کوئی آج کل دنیا پسند ہے، مادہ پرست ہے، جہاں پہ دین میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہم دین پہ صرف اتنے جلتے ہیں جتنا یعنی کہ جب تک ہمیں جانی یا مالی مفاد اس کے اندر نہ آئے، یا ہمیں
جہاں پہ بھی تھوڑا سا بھی وقت درکار ہوتا ہے دین میں تو ہم اس کے اندر اس حد کے اندر جانے کو ہم بیوقوفی سمجھتے ہیں، تو ہم بھی ان منافقوں میں سے ہی ہوئے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کہ کل متاع الدنیا قلیل والآخرہ خیر لمن اتقی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا بہت ہی تھوڑی ہے اور آخرت بہت ہی اچھی جگہ ہے، آخرت بہت اچھی نعمت ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ منافقانہ سوچ اس میں یہ پتہ چلے گی کہ یعنی کہ اب یہاں پہ جو قاعدہ ہوا ہے، یعنی کہ اس کا آپ نے عربی کو دیکھنا ہے ذہن میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لیں۔ اب اس موقع پر بہت اکثریت جو تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی اور منافقوں کی تعداد جو تھی وہ کم تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب جو وہ کم تھے وہ اکثریت کو بیوقوف کہتے تھے، یعنی کہ منافق مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کی اکثریت کو گمراہ تصور کرنا اپنی کم عقلی ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں کہ خود کو عقل مند سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کو گمراہ سمجھتے ہیں، وہ خود گمراہ ہیں اور وہ خود کم عقل ہیں اور ان کی خود اپنی جو ہے وہ کم فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ النساء میں ارشاد ہوا کہ اور انہیں رسول بلاتا ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کی طرف۔ ٹھیک ہے، اور یہ سورہ النساء میں ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ ٹھیک ہے، اور یہ اچھا اب یہاں پہ جو آج کل بہت سی آپ دیکھتے ہیں جماعتیں اور نوجوانوں کا یہی بہانہ ہوتا ہے کہ جب انہیں دین کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی تو خود آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کس کی طرف جائیں، ہم کس کو فالو کریں، جس کو فالو کریں وہی غلط ہوتا ہے دوسرے کی نظر میں، تو اتنے سارے فرقے ہیں ہم کس کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہ ہونے دے گا، اور ایک جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، وَيَدُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ۔ ٹھیک ہے، اور جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی کہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے سوائے ہدایت کے وہ کسی بات پر جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو اب آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ نئے سے نئے فرقے بن رہے ہیں، نئی سے نئی جماعتیں آ رہی ہیں، تو جو اکثریتی طبقہ ہے نا آپ اس کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، نہ کہ جو ہے ہر روز آئے نئی جو ہے وہ اصلاح جو ہے وہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے ہر روز نئی جماعتیں جو آ رہی ہیں، نہ کہ ان کو فالو کریں، بلکہ جو اکثریتی طبقہ ہے، جو دین کی طرف اکثریتی طبقہ ہے اس کو فالو کریں، کیونکہ یہ امت محمدی کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو اکثریتی طبقہ ہے ہدایت پہ وہی طبقہ ہے۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اکثریتی طبقے میں کوئی بگاڑ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا، یا اکثریتی طبقے میں جو ہے نا وہ کوئی خرابی نہیں پیدا ہو سکتی، ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق اس کی جو اصلاح ہے وہ اسی طبقے کے اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے، اس سے ہٹ کر اپنے لیے نئی راہ بنا لینا یہ حقیقت میں گمراہی ہے، اور یہی حقیقت میں جو ہے وہ ان کے آپ کہہ لو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ امت محمدی کی ایک جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، بس اسی سے منسلک ہو جاؤ، یہ نہج البلاغہ کی حدیث ہے، روایت ہے کہ بس اسی کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور جو اس سے الگ ہوا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں سے کوئی بھیڑ اگر علیحدہ ہوتی ہے تو وہ بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جاتی، اسی طرح جو بھی شخص اس جماعت سے علیحدہ ہوا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب مطلب کہ امت کے اجماع سے کیا مراد ہے، یا وہ یعنی کہ ایک آپ کہہ لو وہ جماعت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی احادیث میں ہی موجود ہے مسند احمد بن حنبل میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کسی ایک مسئلے پر دو کا یعنی کہ ایک کی نسبت متفق ہو جانا، یعنی کہ ایک کوئی مسئلہ ہے اس پر دو متفق ہیں اور ایک جو ہے ان سے ڈس ایگری ہے، تو جو متفق ہیں ان کو مانا جائے۔ اسی طرح 3 کا 2 کے مقابلے میں اور 4 کا 3 کے مقابلے میں جمع ہونا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور بس تم ان کی پیروی کرو جو اکثریتیں ہیں۔ ٹھیک ہے،
خیر من ثلاثہ، ٹھیک ہے، فعلیکم بالجماع، ٹھیک ہے، کیونکہ میری امت کو اللہ جو ہے وہ سوائے ہدایت کے کسی غلط بات پر اکٹھا نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ آیت پہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، and when they come across those who believe, they say we believe, but when they are alone with their devils, they say we are with you, we are only ridiculous، کہ جب وہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں خلوت میں، تنہائی میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس یوں ہی مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں کیا شو ہو رہی ہے منافقوں کی نشانی، کہ ڈپلیسٹی آف کریکٹر، یعنی کہ کردار کا دوگلا پن، اینڈ اے کنٹروڈکشن آف آؤٹ ورڈ اینڈ انورڈ، یعنی کہ جو فرسٹ آیت میں بتائی تھی کہ ظاہر اور باطن کا تضاد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے وہ مستہزئون والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی روٹ ورڈ دیکھیں، ہاذا الف، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کرنا، دوسرے کی تحقیر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ منافقوں کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی کہ منافقوں کا فعل ہے یہ کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی وہ ذلت و رسوائی کریں اور مسلمانوں کو وہ ذلیل کریں، ٹھیک ہے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، اور ذریعہ کیا ہوتا ہے ان کا ہنسنا، یعنی کہ وہ ہنس کے مسلمانوں کی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہو رسوائی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ کمتر جانتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ اپنے سے جو ہے نا وہ کم عقل، کم جو ہے وہ آپ کہہ لو کہ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ فعل منافقوں کا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی ذلت و رسوائی کرنے کے لیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے فعل کا ویسے ہی جواب دیا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ٹھیک ہے، کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ اس آیت کا بہت سے جو ہے آپ ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ ان کے ساتھ جو ہے مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بالکل مذاق کرنے سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دونوں کے لیے سیم ورڈ، یعنی کہ ایک اللہ کا فعل یوز ہوا ہے کہ اللہ یستہزئ، اور اس سے پہلے منافقوں کا فعل یوز ہوا کہ منافق جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے لیے کیا یوز ہوا، منافقوں کے لیے بھی یہ ہوا کہ انما نحن مستہزئون، اور یہاں پہ اللہ کا فعل یوز ہوا اللہ یستہزئ۔ تو اب اسی طرح یہ قرآنی اسلوب ہے کہ یعنی کہ جو منافقین اور کافر ہیں وہ جو فعل کرتے ہیں ان کا جواب بھی اسی فعل سے دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنا اعلان نبوت کیا، ٹھیک ہے، تو ابو لہب نے ایسے دونوں ہاتھ ایسے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا کہ نعوذ باللہ، وہ الفاظ بہت میں تو نہیں بول سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کا جواب ویسے ہی دیا کہ تبت یدا ابی لہب، کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تیرے دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ تو یہی جو ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی اسلوب یوز ہوا ہے۔ اس کو آپ اور 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں، اس سے سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 میرے خیال میں، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، یا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کی اپنی جانوں کو بھلا دیا، اور وہ لوگ فاسقوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کہ اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کے جن سے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اللہ نے جو ہے وہ ان کو اپنا آپ بھلا دیا، ٹھیک ہے، اور منافقین جو ہیں وہی فاسقوں میں سے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولنے بھلانے سے بالکل پاک ہے، لیکن ایک فعل بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک قاعدہ یاد کر لیں، پورے قرآن پاک میں یہی جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں کہ جب کسی بھی فعل کا مطلب سیم یوز ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے منافقوں کے لیے ہوا ہے، پھر اللہ نے اسی فعل کا جواب دیا ہے، تو جب اللہ کے لیے یوز ہوگا تو اس سے جو ہے صرف نتیجہ مقصود ہوگا، جبکہ جو ہم بندوں کے لیے یوز ہوگا، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، اس سے مطلب ان کا ذریعہ، ان کا جو ہے اور پھر نتیجہ مقصود ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے ہدا کا مطلب بتایا مستہزئون کا، کہ اس کا یعنی کہ جو مطلب ہے نا لغوی معنی کو دیکھتے ہیں تو دوسرے کی ذلت و رسوائی کرنا ہوتا ہے، لیکن جب منافق کرتے ہیں تو منافق ہنس کے کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے ایک ذریعہ آ گیا نا، ہنسنا جو ہے وہ ذریعہ ہے، ذلت و رسوائی ان کا مقصود ہے۔ لیکن جب اللہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں صرف نتیجہ مقصود ہوتا ہے، ذریعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذریعے سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اللہ ان کو ذلت و رسوائی جو ہے وہ دے گا، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا،
ٹھیک ہے، بدلہ ان کی سرکشی کا۔ تو جیسا کہ اس کو آپ مثال سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ انسان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے تو اس میں آنکھ بھی انوالو ہوگی، ذریعہ اور روشنی بھی انوالو ہوگی، تو آنکھ اور روشنی ذریعہ ہوگی، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے تو اس میں آنکھ اور روشنی بالکل مائنس ہے۔ اس سے صرف اللہ دیکھتا ہے، اس سے مراد صرف وہ نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ دیکھتا ہے، آنکھ اور روشنی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اسی طرح انسان سنتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آواز اور یہ ساری انوالو ہیں، ویوز انوالو ہیں۔ جب اللہ سنتا ہے تو اس سے وہ آواز اور یہ سارا کچھ، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان کی جو غصہ ہے یا خوشی ہے وہ اس کے دل کی کیفیات ہے، لیکن اللہ کا جو غضب ہے اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ جو ہے وہ دل سے پاک ہے، وہ اسی حالتوں کیفیتوں سے پاک ہے۔ تو یہی مثال اللہ ہوئی استادی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہنسنے اور مذاق کرنے سے پاک ہے، لیکن اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، ٹھیک۔ تو یہی ترجمہ درست ہوگا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے یا اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آگے کیا ہے، بہم ویمدہم، جو ویمدہم ہے یہ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، مد یا مد، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کھینچنا پھیلانا۔ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ان کو جو ہے ان کی سرکشی میں بھٹکنے دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو بغیر ڈھیل دیے جو ہے وہ نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص اپنی گمراہی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی مہلت دے گا کہ شاید وہ میری طرف لوٹ آئے، شاید جو ہے وہ راہ ہدایت پر آ جائے، یا پھر دوسرا وے ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں پیک پر چلا جائے، پھر اس کی جو پکڑ ہے وہ بھی اس شدت کی ہو کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ ان کو سرکشی اور اللہ ان کی جو سرکشی کی جو ڈھیل ہے نا ان کو ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ شاید وہ ہدایت پر رہ جائیں، یا پھر اس لیے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، پیک پہ چلے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسا شدید عذاب دے گا کہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کسی ایک کا جو ہے وہ مختصر وقت کے لیے قائم رہنا جو ہے نا وہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل لازمی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب پکڑتا ہے تو وہ اس کی سرکشی کی پیک پہ جا کے پکڑتا ہے کہ ہاں بھی اب، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی پیک کا عذاب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ اے موسیٰ اب فرعون کے پاس جا کہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب ہم طغیانہم ہوتا ہے کہ جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں طغیانہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب فرعون کے پاس جا کہ الی فرعون انہ طغیٰ، کہ اب وہ سرکشی میں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ اس آیت میں تھا۔ اب آتے ہیں جی اگلی آیت پہ کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ those are they who have bartered ever for guidance and but their trade does not profit them and they are not guided، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو اشترو ہے یہ شری سے نکل ہے، ٹھیک ہے، شین را اور یا، ٹھیک ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مطلب خرید و فروخت کرنا، ٹھیک ہے، بے و شرا، آپ نے ورڈ سنا ہوگا بے و شرا، یعنی کہ کسی چیز کے بدلے کچھ خریدنا، تو یہاں پہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں اسی سے آگے ایکسپلینیشن کہ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انہیں دو راستے دکھا دیے، ان کے پاس دو آپشنز تھے، یا تو ہدایت کی طرف آتے یا پھر گمراہی کی طرف آتے، لیکن انہوں نے گمراہی کو آپٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے ہدایت کو نگلیکٹ کیا، تو وہ خسارے والوں میں سے ہوئے اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ منافقت سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ کیا چاہتے تھے کہ باغواں بھی رہے خوش اور سیاد بھی رہے خوش ہیں، کہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے اور کبھی کافروں کے ساتھ مل جاتے، جہاں سے فائدہ ملتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے، تو اپنی طرف سے وہ اپنے آپ کو جو عقل مند اور اپنی طرف سے وہ بڑا جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بچ گئے ہیں اور ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں کہ نقصان نہیں اٹھا رہے، لیکن ان بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ منافقت سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ آیت پہ، جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیا منافقین کے گروہ کی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون،
کہ their likeness is that of a person who kindled a fire. When it illuminated all around him, Allah took away their light and left them in darkness, unable to see. کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور اس سے سب جگمگا اٹھا، اور اللہ ان کا نور بصارت جو ہے اللہ نے ان سے سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا، کچھ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب جس شخص نے آگ جلائی ایگزامپل دیے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری اور ایمان والوں کی یعنی کہ مثال ایسے ہے جنہوں نے آگ جلائی. ٹھیک ہے. تو اب یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نور حق جو ہے وہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اس سے سب جگمگا اٹھا، یعنی کہ اندھیریاں دور ہوئیں اور اجالا آیا. لیکن منافقوں نے کیا کیا؟ منافقوں نے اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہا. تو جب انہوں نے دیکھنا ہی نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت ہی سلب کر لیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے اور وہ اندھیریوں میں ہی رہے. ٹھیک ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ڈیپ ڈم بلائنڈ دے ول ناٹ ریٹرن، کہ وہ بہرے اندھے گونگے دے ول ناٹ ریٹرن، اور وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. اور دوسری اگزامپل کیا دی؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. Or like a cloud burst from the sky in which is darkness and thunder and lightning. They press their fingers into their ears from the thunderbolts in fear of death, but Allah surrounds the disbeliever. یعنی کہ ان کی مثال ایسے جیسے ایک بارش ہوئی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو کسیب ہے نا، تو سیب کہتے ہیں یعنی کہ جو نفع والی بارش ہو، یعنی کہ جس کا نقصان نہ ہو. تو اب جب یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جب اسلام آیا اور اسلام کی پے در پہ فتوحات کی اسلام نے، مسلمانوں نے، تو ان کے باعث جب اسلام ٹھیک ہے، جب مسلمان کوئی فتح کرتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ زیر تحت ماتحت، تو منافقین جو ہے ان کے ساتھ مل جاتے کہ ہمیں فائدہ ملے گا، ہم جو ہے نا کافروں سے بچ جائیں گے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا ہمیں مال غنیمت ملے گا، ہمیں آسائشیں ملیں گی. لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنگ کا حکم دیتے تو وہ کافروں کے ساتھ مل جاتے کہ ہمیں جو ہے نا یعنی کہ جنگ میں نہیں جانا پڑے گا اور ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے. ٹھیک ہے. اذانہم من الصواعق حذر الموت، اس ڈر یعنی کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے مراد یہ کہ وہ بالکل جو ہے نا لا تعلقی ظاہر کر دیتے کہ ہم تو نہیں جانتے بھائی. ٹھیک ہے. اور اپنی موت کے ڈر سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے آگے آیت کنٹینیو کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ the lightning almost snatches their light away. Whenever it illuminates for them, they walk in it. But when it grows dark over them, they stand still. Had Allah willed, He could have taken away their hearing and their sight. Allah is capable of everything. In Allah ala kulli shay'in qadir. کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی جو یہ تھوڑا بہت مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے اور تھوڑا بہت ان کے ساتھ چلتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ چلنے دیتا. اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو گمراہ کرے اور کسی شخص کو جو ہے نا، جو شخص جتنا ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اسے ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کا نور بصارت سلب کر لیتا، جیسے پچھلے والوں کا کیا. ٹھیک ہے. پچھلے والوں کو تو دکھتا ہی نہیں تھا. یہ چلو مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا سا ملتے تھے لیکن پھر ہٹ جاتے، پھر لا تعلقی ظاہر کر دیتے. جب جنگ کا حکم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی مشکل آتی، کوئی مصیبت آتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی جو یہ والی تھوڑا بہت نور بصارت تھا وہ بھی سلب کر لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے. Indeed Allah is capable of everything. In Allah ala kulli shay'in qadir. تو یہ تھی منافقوں کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے اور اس پر چلنے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ.